حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام سے کچھ مدت بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بحیرہ احمر کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین میں آباد تھی۔ یہ قوم شرک کے علاوہ دیگر جرائم میں بھی مبتلا تھی۔ اللہ نے مدین والوں کی اصلاح اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہلائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو وعظ و نصیحت کے دوران انتہائی دلنشین انداز اختیار فرماتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ نے انہیں آبشاریں، نہریں، گھنے باغات اور جنگلات عطا فرمائے تھے، اس لیے یہ قوم اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے بھی کہلاتی ہے۔ اللہ نے ان کی تجارت میں برکت رکھی تھی۔ مدین کا علاقہ اس زمانہ کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ اس قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا۔ وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں کمی و بیشی کرتے تھے، سامان تول کر دیتے ہوئے کمی کرتے اور لیتے ہوئے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ تجارتی قافلوں اور راہگیروں کو بھی لوٹتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید غم و غصہ تھا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک و نافرمانی سے بچو، میری اطاعت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو اور لوگوں کا مال نہ لوٹو۔ آپ نے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور استغفار کرنے کی نصیحت بھی فرمائی۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کی خیر خواہی کی، انہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی برکت اور خیر یاد دلائی اور تمام برائیوں سے روکا۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر بھی ہولناک عذاب آ جائے۔ یاد رکھو، تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا تھا۔ آپ کی بات ماننے کے بجائے قوم نے آپ کو رجم کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ غلبے اور عزت والا ہے اور تم نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یہ بگڑی ہوئی قوم جب گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے عذاب کو بادل کی شکل میں ان کی طرف بھیجا۔ لوگ بادل کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ وہ خوش تھے کہ اب بارش ہوگی، گرمی دور ہو جائے گی اور باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب لا رہا ہے۔ چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستی ایسے ہو گئی جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم پر یوں اظہار فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کے احکامات پہنچا دیے تھے اور اس عذاب سے پہلے ہی تمہیں ڈرا دیا تھا، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ عزیز دوستو، ہمیں چاہیے رزق حلال کمائیں اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین کے معاملات میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کے برے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام کے مطابق سر انجام دینے چاہیے۔